جو ڈسیبلٹی ہے وہ پیراپلیجیا ہے وچ از ڈیو ٹو اسپائنل کارڈ انجری. میری ڈسیبلٹی بہت سویئر ہے, اس میں آپ کی باڈی کی سینسیشنز ختم ہو جاتی ہیں, موومنٹ ختم ہو جاتی ہیں, آپ کے یورین اسٹول کنٹرولز ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنی سیلف مینجمنٹ کی ٹریننگ اگر آپ نے نہیں لے رکھی, سیکھی ہوئی, تو آپ ایک بیڈ ریٹن پیشنٹ کی طرح زندگی گزارتے ہیں. 15-16 ایئرس کی ایج میں جب انسان, آپ کی والدہ آپ کے پرسنل کام کر رہی ہیں, تو وہ بہت پینفل تھا. سب سے بڑا ٹرن آؤٹ اس وقت تھا میری لائف میں جب میں نے اپنے جیسے لوگوں کو دیکھا, اپنے جیسے لوگوں سے ملی جو اپنی انہی ڈسیبلٹیز کے ساتھ بہت کامیاب زندگی گزار رہے تھے. پاکستان کے اندر سیلف مینجمنٹ ٹریننگز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ڈسیبلٹی بہت کامن ہے, جو کہ بائکرز جو ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر اس ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں, ہیڈ انجری کی وجہ سے, بیک بون انجری کی وجہ سے, یا ایکسیڈنٹس کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد وہ ان کی ریہیبلیٹیشن تو ہوتی ہے کسی حد تک, لیکن لائف لیونگ سکلز آپ کو نہیں سکھائی جاتی. میرا خیال ہے 1 یا 2 ایسے ادارے ہیں جو کہ بہت چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. تو بہت ضرورت ہے کہ اویئرنیس دی جائے کہ حادثات سے کیسے بچا جائے, پریونشن, اور پھر اس کے بعد اس کا کیور. 10 to 15% آف دا ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ پرسنس ود ڈسیبلٹی کی ہے, افراد باہم معذوری کی ہے, اور 50% جو ہے ان میں سے خواتین باہم معذوری ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے, اور 80% رورل ایریاز میں ہیں, اور ان کے پاس جو بیسک ایکسیس ٹو سروسز, ہیلتھ, ایجوکیشن, امپلائمنٹ, یہ سب چیزیں نہیں ملتی ہیں. ہمارے ساتھ اب پالیسیز بھی موجود ہیں, لیجسلیشن موجود ہے, اس کو صرف امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. پریکٹیکل سلوشنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نمبر 1 یہ کہ اویئرنیس, لائک انگیجمنٹ, گھروں میں پیرنٹس کے اوپر, لوگوں کے اوپر برڈن نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہوں. سیکنڈ جو امپورٹنٹ ہے ایڈریس کرنا, سیکشل ہیلتھ اینڈ ریپروڈکٹیو رائٹس آف وومن اینڈ گرلس ود ڈسیبلٹی. اوبویسلی ان کے اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے وہ شیئر نہیں کر پاتی, اپنی فیملیز کو اسٹرینتھن نہیں کر پاتی. اور تھرڈ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو سروس پرووائڈرز ہیں, جو کہ وومن ود ڈسیبلٹی جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو سیف اسپیس چاہیے, ان کو ایکسیسیبلٹی چاہیے, ان کو ایسا جسٹس سسٹم چاہیے کہ جہاں پہ اگر کوئی ہراسمنٹ یا جینڈر بیس وائلنس ہو رہا ہے تو وہ رپورٹ کر کے اپنے لیے اپنے رائٹس کے اوپر بات کر سکے. میری ڈسیبلٹی جو ہے وہ مسکولر ڈسٹرافی ہے, اور مسکولر ڈسٹرافی جو ایک پروگریسو ڈسیبلٹی ہے. اس میں ڈے بائی ڈے مسل جو ہیں آپ کے ویک ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے, اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے آپ میں کام کرنے کی طاقت یا پاور جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. تو پہلے میں اپنا سارا کام چل کے کرتی تھی, اسکول بھی چل کے چلی جاتی تھی, یونیورسٹی کالج بھی جو ہیں وہ میں نے چل کے ہی کیے ہیں. لیکن اب میری ڈسیبلٹی اتنی سویئر ہو گئی ہے کہ مجھے 24 آور جو ہے وہ ایک پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. جب ہم اب ایجوکیشن حاصل کرنے چاہتے ہیں تو ہمارے اگر پیرنٹس سپورٹیو بھی ہیں, تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں یا سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک خاتون باہم معذوری ہے, اس کو کیا کرنا ہے پڑھا کے, اس نے کون سی جاب کرنی ہے, اس نے کون سی آگے جو ہے وہ میرج کی جب آتا ہے کہ اس کی کون سی شادی ہونی ہے, اس نے کون سا جو ہے وہ کہیں باہر نکلنا ہے. تو وہ چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑے ہیں مجھے بھی. جب ایک بچی جو ہے وہ کسی گھر میں اگر کوئی ڈسیبل بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو وہیں سے چیلنجز جو ہیں اس کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جو موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ ڈسیبلٹی ہے اور ہم نے اسی کے ساتھ اپنی لائف گزارنی ہے, اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. بہت زیادہ ایشوز ہیں لیکن ہمیں ایشوز کے سلوشن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں چیلنجز کو, ایشوز کو ہمیں مسئلہ نہیں بنانا, ہمیں اس کو حل کرنے کا سوچنا ہے.